رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو تیسرا پوائنٹ، تیسری بات کہ قرآن سے انسان کو جڑنا چاہیے. میں تلاوت نہیں بولا، میں بولا جڑنا چاہیے. اس لیے کہ کچھ لوگ تلاوت تو خوب کرتے ہیں، خوب ماشاء اللہ ختم کر رہا ہے، 5 6 ختم، 7 ختم، 8 ختم، اور مگر سمجھے کچھ بھی نہیں. سورہ فاتحہ کا مطلب معلوم نہیں، سورہ بقرہ کی کچھ آیت پوچھ لی اس کا مطلب معلوم نہیں، ایمان کے ارکان معلوم نہیں، اسلام کے ارکان معلوم نہیں، اللہ نے قرآن میں کیا کہا کچھ پتہ نہیں اس کو، کیا توحید کیا عقیدہ کچھ پتہ ہی نہیں. تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. قرآن سے جڑنا ہے تو جڑنے میں ایک چیز ہے تلاوت، اور دوسری چیز ہے اس کو سمجھنا، ترجمہ سے پڑھنا، اس میں سمجھنا، غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ غور و فکر نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے ترجمہ سے، تو ٹھیک علماء کے بیان سنیں نا. علماء کے بیان ماشاء اللہ بڑے بڑے علماء کرام کے بیان ہیں قرآن کی تفسیر پر، یوٹیوب پر بھی موجود ہے. کلاسز ہوتے ہیں آن لائن بہت سارے، کوئی عذر نہیں کسی کے پاس، آن لائن آف لائن بہت ساری کلاسز ہوتے ہیں ماشاء اللہ، ہمیشہ ہوتے ہیں، رمضان میں اور بھی ہوتے ہیں. تو قرآن کے جو درس ہوتے ہیں، درس قرآن بڑے علماء کے، وہ سنیے آپ، اس کو آپ سنیں، آدھے 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، تاکہ سمجھے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے. تو قرآن میں تلاوت کا ذکر کہیں کہیں ہے کہ تلاوت کرنا، زیادہ اللہ نے فوکس کیا کہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، سمجھنا. یہ بات اللہ نے زیادہ بیان کی قرآن کے اندر کہ ہم نے قرآن کو اس لیے اتارا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو، تاکہ اس میں تدبر کرو، تاکہ قرآن کو سمجھو، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کرو. تو صرف تلاوت سے آپ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا پڑھ رہے ہیں. تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، لیکن زیادہ فائدہ آپ کو تدبر سے ہوگا، یعنی سمجھ کر کے پڑھنے سے ہوگا. تو ہماری زبان عربی نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتے، ترجمہ سے پڑھیں. علماء کے بیان جو دروس ہیں، درس قرآن تفسیر، اس کو سنیے. ہاں جو عربی لوگ ہیں، جو قرآن کو زبان ان کو عربی آتی ہے، تو ٹھیک ہے، پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے سمجھتے رہیں گے. لیکن نہیں ہے تو ان پر اثر تو دل پہ ہوتا ہے، الحمدللہ قرآن کے الفاظ کا اثر ہے، لیکن زیادہ جو ہے زیادہ جو دل پہ اثر ہوگا، سمجھ آئے گی، وہ کلاس جوائن کرنے سے، تفسیر درس قرآن کا جو کلاسز ہے، جو بیان ہو رہے ہیں، اس کو سمجھنے سے. تو قرآن سے جڑنا چاہیے. اس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو اس سے 2 باتوں کا چل رہا ہے کہ ایک تو رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن سے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق سال کے پورا ہونے سے، جس مال پر سال پورا ہو جاتا ہے تب نکال دیجیے، چاہے شوال کا مہینہ ہو چاہے شعبان کا. رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، تو قرآن سے بہت زیادہ جڑنا چاہیے. جبرائیل علیہ السلام آتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں، پورا دور کراتے تھے، پورے قرآن کو سنتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو. تو ہم کو تو تلاوت کرنی ہے، اچھی بات ہے، 1 ختم کرے، 2 کرے، 3 کرے، ٹھیک ہے، پر سمجھ کی بھی پڑھیں، یا درس قرآن اس کو سنیے تاکہ آپ سمجھے بھی. ٹھیک ہے، تو سمجھنا بھی قرآن کو ضروری ہے. جب قرآن کو سمجھیں گے تب آپ نصیحت حاصل کریں گے، تب پتہ چلے گا اس کے اندر کیا، تب ایمان میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، تاکہ آپ پورے یقین کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ عمل کر پائیں گے. جاہل ہو جائے، آنکھ باندھے بس کرتے جا رہا ہے، پتہ نہیں چلا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس لیٹر ہے، خط ہے، ایسے انسان کی طرف سے جو آپ کو بہت محبوب ہو، جس کو آپ دل سے چاہتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے بہت عزت ہے، احترام ہے، بہت رسپیکٹ ہے، اور اس کا لیٹر آپ کے پاس آ گیا لفافے میں پیک، تو کیا اس لفافے کو لے کے دیکھیں گے، چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے اور رکھ دیں گے؟ کھولیں گے؟ تو کیا کھول کے لیٹر کو بس ایسے سے اوپر اوپر کر لیے اور رکھ دیں گے؟ نہیں، اس کو پڑھیں گے، بلکہ فوراً پڑھیں گے، کھول بھائی اس نے کیا کہا ہے، اس میں لکھا کیا ہے، رائٹ، فوراً پڑھ کے سمجھیں گے اس نے کیا بولا، کیا ہم سے کیا بولنا چاہ رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیوں لیٹر بھیجا ہے اس نے، کیا کام ہوگا، کیا بات ہے، مجھ سے کیا بولنا چاہ رہا ہے انسان. ٹھیک ہے، سمجھ گیا الحمدللہ. نہیں سمجھ پائے، ایسی زبان میں لکھا ہے جو آپ کو نہیں آتا، تو کیا چپ چاپ پھر آنکھوں سے لگا کے رکھتے رہیں گے، چومتے رہیں گے رات دن؟ نہیں، فوراً ڈھونڈیں گے دوسرے انسان کو جو آپ کو ترجمہ کر کے دے دے، ٹرانسلیشن کر کے دے دے، رائٹ، تاکہ آپ سمجھ سکیں اس نے بولا کیا ہے. تو اس کے بعد کوئی محنت کرنی پڑے، خرچ کرنا پڑے. لیکن جائیں گے 10 آدمی کے پاس، چاہے پیسہ دے کر کے اسے ترجمہ کا کروائیں گے یا کسی اور سے پڑھوائیں گے، تب جا کے آپ کو سکون ملے گا. صحیح بات ہے. تو اب جو قرآن آیا ہے، تو کیا اللہ ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہے؟ بلکہ سب سے زیادہ، رائٹ، تبھی تو مسلمان ہیں، سب سے زیادہ ادب، احترام، محبت ہمارے دل کے اندر اللہ کے لیے ہے. تو یہ اللہ کا جو لیٹر ہمارے پاس آیا ہے قرآن کی شکل میں،
اور ٹھیک ہے ہم عربی زبان ہمیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کیا ہمارے اندر ایک الجھن نہیں ہوتی ہے, بے چینی, تڑپ نہیں ہوتی ہے؟ اس کو ہم سمجھیں ترجمہ کے ساتھ, یہ جو علماء کے بیان ہو رہا ہے درس قرآن کے نام سے, تفسیر کو ہم سمجھیں اس سے کہ اللہ نے اس میں کیا کہا, اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہمارے لیے, اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ لیٹر کی طرح ہے, بلکہ اس سے بھی عظیم و اہم ہے, اور یہ ہر شخص کے لیے قرآن ہے, ہر ایک شخص کے لیے ہے, یہ ہر ایک مرد کے لیے ہے, ہر ایک عورت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھیے, اللہ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھیے, وہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے, کیونکہ قرآن ڈائریکٹ اللہ کی بات ہے نا, اللہ کے الفاظ ہیں, جو الفاظ ہیں, الفاظ جو ورڈ ہے, جو شبد اکشر, وہ سب اللہ کے ہیں, انسان کے ہے ہی نہیں اس میں. تو گویا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, گویا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں, اللہ سے بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو رمضان میں قرآن سے بالکل جڑ جائیے, دو طرح سے, تلاوت کے ذریعے اور دوسرے قرآن کو سمجھ کر کے, سمجھنے کے حساب سے. تلاوت اور سمجھ, غور و فکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, سمجھنے کے ساتھ قرآن سے رمضان میں جڑ جانا چاہیے.